سلیم آج مطب میں نہ گیا۔ نوجوان بیٹے کی گمشدگی نے اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور اس کی بیوی رو رو کر پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ سپہر کو بشیرہ آدھم کا صبر کرو سلیم، بشیرے نے اسے بازو میں لیتے ہوئے کہا، میں آج اس آفت کو ختم کر دوں گا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ بشیرے نے پرعزم لہجے میں کہا، اٹھو میرے ساتھ حویلی چلو، آج رات ہم دونوں اسے تباہ کر دیں گے یا اسے مار بھگائیں گے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس گاؤں میں اس آفت سے نجات دلا دوں گا، بس مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ سلیم ایک معمول کی طرح بشیرے کے ساتھ ہو لیا۔ وہ دونوں چچی فضیلہ کے گھر پہنچے۔ چچی بہت خوفزدہ اور افسردہ تھی، اسے اپنی عائشہ کا غم کھایا جا رہا تھا جو حویلی میں تنہا تھی۔ شام ہوئی تو دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور حویلی کی جانب روانہ ہو گئے۔ سلیم کی کیفیت اس وقت عجیب تھی، وہ خائف بھی تھا اور اس چیز کو دیکھنے کا مشتاق بھی۔ وہ بیٹے کی گمشدگی پر غمگین بھی تھا اور اس آفت سے گاؤں کو نجات دلانے کا خواہاں بھی۔ دونوں حویلی میں پہنچ گئے۔ عائشہ نے انہیں گرم گرم دودھ پلایا اور ایک آدھ گھنٹہ باتیں کرنے کے بعد وہ اونگنے لگی۔ عائشہ جاؤ آرام کرو، تمہیں نیند آ رہی ہے، بشیرے نے کہا۔ عائشہ نے سلیم کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ سلیم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عائشہ خوابگاہ میں داخل ہوئی اور دھڑام سے پلنگ پر گری۔ بشیرے نے اٹھ کر خوابگاہ کا برآمدے میں کھلنے والا دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر باورچی خانے میں آ کر باورچی خانے میں کھلنے والا دروازہ بھی بند کر دیا۔ لو حقہ پیو، بشیرے نے حقے کی نئے سلیم کے ہاتھ میں تھمائی اور خود کونے میں پڑے لکڑی کے ایک چھوٹے سے باکس کی طرف بڑھا۔ وہ باکس اٹھا کر سلیم کے پاس آ بیٹھا۔ اس باکس میں موم رکھا ہوا ہے، بشیرے نے باکس کھولتے ہوئے کہا۔ خوابگاہ کے دونوں دروازے نئے ہیں اور ان میں معمولی سی بھی درز نہیں، پھر بھی میں نے احتیاطاً موم پگھلا کر دروازے کے جوڑوں اور دہلیز کے درزوں میں ڈال دینا چاہتا ہوں۔ اس طرح ایک تو عائشہ سردی سے محفوظ رہے گی، دوسرے اس چیز کو خوابگاہ میں داخل ہونے کا راستہ نہیں ملے گا۔ کیا تمہیں اس چیز کے آج رات یہاں آنے کا اتنا یقین ہے بشیرے؟ سلیم نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ یقین کیوں نہ ہو، بشیرے نے سلیم کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ حویلی تو اس کا گھر ہے، میں اسے تقریباً ہر رات یہاں دیکھتا ہوں۔ پھر اس نے موم کا ایک بڑا سا ڈھیلا ایک کھلے منہ والے دیگچے میں ڈال کر اسے چولہے پر رکھ دیا۔ پل بھر میں موم پگھل کر سیال بن گیا۔ اس نے کپڑے کی مدد سے دیگچے کو چولہے پر سے اتارا اور صاف و شفاف موم کو ہلاتے ہوئے بولا، وہ بلا بالکل ایسی ہی ہے، اس پگھلے ہوئے موم کی طرح، اگر یہ تھوڑا سا گاڑھا ہوتا تو بالکل ویسا ہی نظر آتا۔ سلیم نے جھرجھری لی اور بشیرے نے ایک چمچے کے ذریعے دروازوں کی جھریوں اور درزوں کو بند کرنا شروع کر دیا۔ آدھ گھنٹے تک وہ اس کام میں مصروف رہا اور سلیم بڑی بے چینی سے حقہ گڑگڑاتا رہا۔ اپنے کام سے فراغت پا کر بشیرہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ یہ چیز پرسوں رات آئی تھی، صرف کل نہیں آئی، آج رات ضرور آئے گی، بشیرے نے کہا۔ اب میں بہت تھک گیا ہوں، میرا انگ انگ ٹوٹ رہا ہے، جو لگتا ہے اب میں مر جاؤں گا، 3 راتوں سے اونگ بھی نہیں سکا۔ سلیم نے اس کے مزمل چہرے کو دیکھا۔ بشیرے کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی اور پچکے ہوئے رخساروں نے اس کو ڈراؤنا بنا رکھا تھا۔ تم سو کیوں نہیں جاتے؟ سلیم نے غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ میں پہرا دوں گا، زیادہ خوفزدہ نہ ہونا، بشیرہ زیر لب مسکرایا۔ وہ چیز اس وقت تک یہاں نہیں آئے گی جب تک تم سو نہیں جاتے یا اسے خود اندر نہیں بلاتے، میرا تجربہ یہی بتاتا ہے۔ بہرکیف اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے تو مجھے جگا دینا۔ اچھا میں سمجھ گیا، سلیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ بشیرہ نڈال سا ہو کر کرسی کی پوش گاہ سے ٹک گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سو چکا تھا۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور ہوا کے جھکڑوں سے کھڑکی کے پٹ بار بار بھڑبڑا رہے تھے۔ سلیم نے کھڑکی کے شیشوں سے بڑی تجسس کی نگاہوں سے باہر کا جائزہ لیا۔ بشیرے نے اس کھڑکی کو بھی میخوں کے ذریعے بند کر رکھا تھا اور اس کے درزوں کو بھی موم سے اچھی طرح بند کر دیا تھا۔ سلیم بے چینی سے اٹھ کر برآمدے میں آ گیا۔ اس نے خوابگاہ کی کھڑکیوں کا بغور معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان کھڑکیوں کو بھی بڑی بڑی میخوں کے ذریعے بند کر کے درزوں میں موم بھر دیا گیا ہے۔ خوب تو اس نے تمام راستے بند کر دی ہیں، سلیم زیر لب بڑبڑایا۔ واقعی اب خوابگاہ میں ہوا بھی داخل نہیں ہو سکتی، بڑے سکون سے سوئے گی عائشہ۔ وہ پھر باورچی خانے میں آ گیا اور اسی شدت سے یہ ناخوشگوار احساس ہوا کہ اسے آج رات یہاں پہرا دینا ہے۔ بہت دیر تک کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا، نہ سلیم کو کوئی چیز دکھائی دی۔ بشیرہ بے سود سو رہا تھا، چولہے میں آگ جل رہی تھی اور کمرے میں مرگ کا سکوت چھایا ہوا تھا۔ سلیم اپنی کرسی پر آ بیٹھا اور پھر دفعتاً جیسے بجلی کا ایک جھماکا سا ہوا، کمرے کا سکون درہم برہم ہو گیا۔ سلیم کا احساس تحفظ یوں ظاہر ہو گیا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ کمرے کے ماحول میں بظاہر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کوئی چونٹی اندر داخل ہوتی نظر آئی تھی۔ بس ایک شدید احساس تھا جس نے سلیم کی روح کو جکڑ لیا۔ کسی انتہا فعال زبردست اور اناپرست قوت نے اس حویلی پر اپنی تمام تر توجہ مرکوز کر دی ہے۔ سلیم ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا
اور دروازے سے کان لگا کر کوئی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا، مگر اسے ہوا کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہ دیا۔ وہ 5 منٹ تک وہیں کھڑا رہا۔ اب تک عدم تحفظ کا احساس اپنی تمام تر شدت کے ساتھ اس پر طاری تھا۔ اچانک اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھولا اور صحن میں نکل گیا، مگر وہاں کچھ ہوتا تو نظر بھی آتا۔ وہ پھر باورچی خانے میں لوٹ آیا اور پھر اسے کھڑکی کی دہلیز پر کوئی چیز حرکت کرتی نظر آئی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے شفاف سیال کو دہلیز پر بہتے دیکھا۔ وہ سیال بے رنگ گاڑھا تھا اور پگھلے ہوئے موم جیسا تھا۔ اس کی کوئی خاص شکل نہیں تھی، پھر بھی اس کا وجود تھا جو تیزی سے حرکت کرتا ہے کھڑکی کی دہلیز کے نیچے جذب ہو گیا تھا۔ نظارہ بہت مختصر تھا، اس لیے سلیم کو شبہ سا ہونے لگا کہ کہیں اس کے حواس مختل تو نہیں ہو گئے۔ ممکن اس نے کچھ دیکھا جو اس کے واہمے کی پیداوار ہو۔ یہ سوچتے سوچتے اٹھ کر کھڑکی کے پاس پہنچا۔ اس نے لاشعوری طور پر کھڑکی سے باہر جھانکا تو اسے کھڑکی کی بیرونی دہلیز پر ایک خاص جگہ سے گرد و غبار ہٹا ہوا دکھائی دی ہے، جیسے کسی شخص نے بالوں کے نرم برش سے اتنی جگہ بڑے اہتمام سے صاف کر دی ہو۔ سلیم کا دماغ سنسنا گیا۔ اس آندھی میں بھلا یہ جگہ غبار سے کس طرح صاف رہ سکتی ہے؟ اسے ثابت ہوتا تھا کہ ابھی کوئی چیز کھڑکی کی دہلیز سے رینگتے ہوئے باہر اڑ گئی ہے اور اسے گرتے ہوئے بھی 1 منٹ بھی نہیں گزرا۔ ظاہرہ وہ چیز وہی سیال مخلوق تھی جو کمرے میں سلیم کی آنکھوں کے سامنے کھڑکی کی دہلیز میں جذب ہو کر خارج ہوئی تھی۔ سلیم کھڑکی سے ہٹا اور اس کے پاؤں خود بخود دروازے کی طرف اٹھے۔ دروازے میں کھڑے ہو کر وہ باہر دیکھنے لگا اور اس کے ہونٹ لاشعوری انداز میں حرکت کرنے لگے۔ اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ برآمد ہونے لگے جو سنائی نہیں دے سکتے تھے۔ وہ دروازے سے باہر نکلا اور اس کھڑکی کی جانب جا کھڑا ہوا جس کی دہلیز میں جذب ہو کر وہ سیال مخلوق پھر باہر کی دہلیز سے برآمد ہوئی تھی۔ اب پھر اس مقام پر گرد و غبار کی تہ چڑھنا شروع ہو گئی تھی، مگر اب بھی واضح طور پر اس جگہ پر کسی نرم چیز کے گھسٹ کر اترنے کا نشان موجود تھا۔ اس نے زمین پر نظر ڈالی تو اسے عجیب منظر دکھائی دیا۔ زمین پر کسی بھاری چیز کے رینگنے کا نشان موجود تھا، جیسے کوئی موٹا سانپ بل کھاتا ہوا بیرون دروازے کی طرف بڑھ رہا ہو۔ نشان خاصا کشادہ تھا، معلوم ہوتا تھا کہ لوہے کا بہت بڑا گیند لڑکتا چلا گیا ہو، جس کے گزرنے کا واضح نشان زمین پر رہ گیا تھا۔ اس نے غور سے اس نشان کو دیکھنا شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بیرون دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ ڈیڑھی کے قریب پہنچا تو گیند کا نشان غائب ہو گیا اور اس کے آگے اسے انسانی قدموں کے نشانات نظر آنے لگے۔ انسانی پاؤں کے نشانات جو سین کی سخت زمین میں 3 انچ تک دھنسے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر سلیم کا حوصلہ اور ہمت یکسر جواب دے گئی اور وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے ذہن میں اس وقت صرف ایک ہی خیال گونج رہا تھا اور وہ یہ کہ جتنی تیزی سے ممکن ہو سکے بھاگ کر واپس باورچی خانے میں جا گھسے۔ پھر وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور پل بھر میں باورچی خانے کے اندر داخل ہو گیا۔ بشیرہ بیدار ہو چکا تھا۔ وہ دروازہ جو چوپٹ کھلا تھا، سرد ہوا کے جھونکوں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا ہوگا۔ اس نے پہلے تو سلیم کی طرف خالی خالی نگاہوں سے دیکھا اور پھر یک بارگی چونک پڑا۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے جیسے وہ معاملہ کی تہہ تک پہنچ گیا ہو۔ وہ کرسی میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ہاتھ سر سے اوپر اٹھا کر طویل انگڑائی لے کر سلیم سے پوچھنے لگا، کیا دروازے پر کوئی آیا تھا؟ سلیم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں وہ سیال مجھے دکھائی دی۔ وہ کھڑکی کی دہلیز میں جذب ہو گئی تھی۔ میں وقت ضائع کیے بغیر نکلا تو مجھے اس کے جانے کے نشانات زمین پر دکھائی دیے۔ کیسے نشانات؟ بشیر نے شک آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انسانی قدموں کے نشانات یا ایسے نشانات جو کسی رینگنے والی مخلوق کے دکھائی دیتے ہوں؟ دونوں طرح کے؟ سلیم خوفناک آواز میں جیسے چیخ سا پڑا۔ بشیر نے بڑے معنی خیز انداز میں سر ہلایا مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ دونوں اس پیدا سہار نمودار ہونے تک ایک دوسرے کے سامنے خاموش بیٹھے رہے۔ پھر بشیرہ اٹھا اور دروازے سے موم کھرچنے میں مصروف ہو گیا۔ سلیم نے اس سے رخصت لی اور گاؤں کو چلا آیا۔ دوپہر تک وہ گہری نیند سویا، اگرچہ اس کا اپنا لڑکا بھی اس بلا کی خوراک بن چکا تھا، مگر نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ رات کو جاگنے کی وجہ سے وہ بہت تھک گیا تھا۔ اتفاق سے اس روز گاؤں میں کسی فرد کے غائب ہونے کا شور بلند نہ ہوا۔ لوگ یہی سمجھے کہ شاید سلیم الدین نے اس بلا کا قلع کما کر دیا ہے، مگر نمبردار کے سوا سلیم نے کسی سے ملاقات نہ کی۔ اسے صورتحال سے آگاہ کر بتایا کہ وہ آج رات پھر بشیرے کی حویلی کی نگرانی کرے گا اور ممکن ہوا تو اس سیال مخلوق کو نیست و نابود کر دے گا، اس لیے فکر مند نہ ہو۔ سورج غروب ہونے کے بعد سلیم بشیر کے پاس جا پہنچا۔ دونوں میاں بیوی اس کے منتظر تھے۔ عائشہ کے حسین چہرے پر دلی جوش کے جذبات نظر آ رہے تھے۔ سلیم نے محسوس کیا کہ ہو نہ ہو بشیر نے اپنی بیوی کو بھی اس ہولناک راز سے ضرور آگاہ کر دیا ہے، کیونکہ عائشہ کے چہرے سے ایسا عزم جھلک رہا تھا جیسے اس نے اس کری اور خونخوار چیز کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ عائشہ اٹھی اور اپنے کمرے سے شطرنج اٹھا لائی۔ دراصل پروگرام یہ بنایا گیا تھا کہ دونوں رات بھر کھیلتے رہیں۔ اب انہوں نے کھیل شروع بھی نہیں کیا تھا کہ حویلی کی چاردیواری سے باہر گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور پھر گھوڑا حویلی کے دروازے پر پہنچا، دروازے پر رک گیا۔
इससे पेशतर के नौबारी दस्तक देता बशीर भागम भाग दरवाजे पर पहुंचा और दरवाज़ा खोल दिया। फिर वो शमशीर अली के साथ वापस आया। वो भी शाम नगर का एक ज़मींदार था। इसका ज़रूरी फार्म बशीरी की ज़मीनों से 2 मील शुमाल में गांव के करीबी वाक़ था। गुज़श्ता कई सालों से वो ख़ानदान समेत हवेली की फार्म में मुंतकिल हो गया था। वो महीनों गांव का रुख नहीं करता था। आयशा बेटी, वो बैठते बोला, कहीं तुमने मेरी बेटी नुसरत को नहीं देखा? ये सुनकर सबके चेहरे जर्द पड़ गए। नहीं चाचा, मुझे तो वो कहीं दिखाई नहीं दी। आयशा ने लरजती आवाज़ के साथ जवाब दिया। न जाने वो कहाँ चली गई। आंसू बिस्तर से गायब थी। तो क्या आप? सलीम ने कुछ कहना चाहा, मगर बशीर ने हाथ के इशारे से इसे चुप रहने की तलकीन की। आप ज़्यादा परेशान ना हो चचा, हम इसे तलाश करने की कोशिश करेंगे। बशीर ने इसे तसल्ली दी और शमशीर अली गमगीन सूरत लिए इनसे रुखसत हो गया। इसके जाते ही सलीम ने घबराकर बशीर से पूछा, तो क्या नुसरत भी? हाँ हाँ बेशक, बशीर ने बड़े वसूख से जवाब दिया। फिर तो सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो गई है बशीर। सलीम का चेहरा बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो चुका था। देखो सलीम, तुम्हारा आयशा के सामने इस तरह डरना बाइस शर्म है। बशीरा फुंकारा। इस आफत का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करो। मौत से किसी ज़ीरू को मुज़र नहीं, और तुम जानते हो मौत का वक्त मुअय्यन है। फिर क्यों ना बहादुर लोगों की तरह जिया जाए। सलीम इसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। इसके चेहरे के खौफ के आसार मिट गए। अरे तुम, सलीम ने इसकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। बशीर, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। तुम्हारी जहानत का तो मैं ज़रूर कायल था, मगर तुम्हें इतना शुजा और बेबाक हरगिज़ नहीं समझता था। चलो, तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर हो गई। बशीर हंसा। अच्छा, तो अब खेल शुरू किया जाए। दोनों खेलने में मगन हो गए और आयशा चिराग के पास बैठकर बशीर का स्वेटर बुनने में मसरूफ़ हो गई। रात गए तक खेल का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आया। आर्जी तौर पर इनके जहनों से एहसास तक धुल गया था कि इस मकान पर किसी महफूकुल फितरत और मनहूस कुव्वत की तवज्जो मरकूज़ है। इस वक्त घर का माहौल बहुत पुरस्कून और खुशगवार था। इस दौरान सलीम की तरफ से भी किसी बदहवासी या बौखलाहट का इजहार नहीं हुआ। वो अपनी इस पुरस्कून हालत पर दिली दिल में हैरान हो रहा था, और फिर कोई हादसा पेश आए बगैर रात सुकून से गुजर गई। सलीम दिन भर सोता रहा। दोपहर ढले बेदार हुआ, नहाया धोया, पेट पूजा की और सीधे नंबरदार के पास जा पहुंचा। नंबरदार ने भी कोई बुरी खबर न सुनाई और इसे सलीम की हिकमत अमली का खुशगवार नतीजा करार दिया। सलीम खामोशी से घर चला आया और शाम तक बीवी की दिलजोई करता रहा। सूरज गुरूब हुआ तो वो घोड़े पर सवार होकर बशीर की हवेली पहुंच गया। ये रात भी कोई खौफनाक यादगार छोड़े बगैर खामोशी से गुजर गई। इस पर बशीर ने यह तुझी पेश की कि भला किसी और मुकाम पर तबाही मचा रही होगी, या मुमकिन है वो आराम कर रही हो। हालात पुरस्कून हो चुके थे, इसलिए सलीम को शिद्दत से एहसास हुआ कि मतलब के कारोबार को बुरी तरह नज़रअंदाज किया है, क्योंकि वो कई दिन से बशीर की हवेली की वजह से गैर हाजिर रहा है। लोगों को इसकी खिदमत दरकार थी, इसलिए पूरी इन्हमाक और अखलास से इसने मरीजों का इलाज करने के लिए मतलब खोल लिया। और एक रोज़ इसे बशीर का पैगाम मिला जो इन अल्फाज पर मुश्तमिल था, वो वापस आ चुकी है, चले आओ। रात का खाना जहर मार करने के बाद सलीम धड़कते दिल के साथ घोड़े की पूंछ पर सवार हुआ और चारों तरफ तजस्सुस निगाहों से देखता हुआ बशीर के फार्म जा पहुंचा। गुज़श्ता 2 दिन बारिश होने की वजह से रास्ते कीचड़ से भर गए थे। वो घर में दाखिल हुआ तो दोनों मियाँ बीवी की हालत देखकर मुतज्जिब हुआ। वो बुरी तरह थके हुए लगते थे, जैसे कई दिन से जाग रहे हों। बशीर की दाढ़ी बढ़ी हुई थी। बशीर ने सलीम की तरफ बैठने का इशारा करते मुद्दसी आवाज़ में कहा, हम तुम्हें तकलीफ न देते, मगर हम दोनों अब थकान से अधमूए हो चुके हैं। रातों को तो पल भर भी ना सो सके और 3 दिन तक दिन के वक्त भी बारी बारी थोड़ी देर के लिए सोते रहे। दरअसल वो शायद दिन में भी कुर्बो जुबान में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। अब हम बहुत थक चुके हैं। खामोशी से बैठ जाओ और मुंह से कोई आवाज़ न निकालो, आयशा ने सरगोशी की। तुम्हें खुद ही इसकी मौजूदगी का एहसास होने लगा। सलीम इसकी हदायत के मुताबिक दम साध कर बैठ गया। दूसरे लम्बे सरसराते और रिंगते हुए खौफ की लहरें इसके जिस्म में सनसनी पैदा करने लगी। बिल्कुल वही करी और मुहीब खौफ इसके आसाब पर तारी हो गया जो इस चीज़ को देखकर तारी हुआ था। इसने सरासीमा निगाहों से दोनों की जानिब देखा और डूबी हुई आवाज़ में बोला, हाँ मैं महसूस कर रहा हूँ, वो वापस आ गई है। आयशा, तुम दोनों में निढाल हो रहे हो। तुम सुकून से सो जाओ, मैं पहरा दूंगा। जाओ सो जाओ। हाँ आयशा, तुम अपने बिस्तर पर लेट जाओ और सोने की कोशिश करो, बशीरा बोला। सलीम मेरे पास बैठेगा, इस तरह तुम्हें कोई ख़तरा नहीं रहेगा। आयशा ने बारी बारी दोनों के चेहरों को मुतरद्दिद निगाहों से देखा और बेदिली से ख्वाबगाह में दाखिल हो गई। इसके जाते बशीर ने गरम गरम दूध का प्याला सलीम के हाथ में थमा दिया। सलीम दूध पीने के बाद बोला, बशीर, हम इस शैक को 2 तरीक़ों से तबाह कर सकते हैं। हम जानते कि ये सियाल इंसानों और मुख्तलिफ हैवानों के खलियों से तरतीब पाया है और इसे कोई खबीस हस्ती कंट्रोल कर रही है। वो हस्ती तो शायद मौत से नाशना है
وہ زندہ سیال بھی انسانی فطرت کے مطابق آرام کی خواہش مند ہوتی ہوگی اور آرام کے لیے کسی مستقل ٹھکانے کی محتاج ہوگی۔ ہمیں اس کا مستقل ٹھکانہ معلوم کرنا چاہیے۔ ممکن ہے یہ کسی غار، کسی درخت کے کھوکھلے تنے، خرگوشوں کو کسی بھٹ یا ایسے کسی ویران مقام پر پناہ لیتی ہو۔ اگر ہم اس کا ٹھکانہ ڈھونڈ کر اسے وہیں بند کر دیں اور اس کے باہر نکلنے کی تمام راہیں مسدود کر دیں تو ہم اس پر فتح پا لیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی انتہائی مضبوط اور ناقابل شکست قوت ارادی سے چیلنج کر دے اور اپنے آپ کو اس کی خوراک کے طور پر پیش کر دے۔ وہ چیز چونکہ خوف اور اسی نوعیت کی دوسرے انسانی جذبات سے آ رہی ہے، اس لیے وہ اس کی دعوت کو بصد آمادگی قبول کرے گی۔ وہ شخص اس کی خوراک بن کر اس کا جز بن جائے گا۔ اگر وہ شخص قوت ارادی کے بل پر اپنی ہستی کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گیا تو اس چیز کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا، ورنہ معمولی سی کمزوری کی صورت میں وہ مدغم ہو جائے گا اور وہ شے انسان اور حیوانوں کا شکار کرتی رہے گی اور اس کے سد باب کا انسان کوئی ذریعہ تلاش نہیں کر پائے گا۔ اپنی بات ختم کر کے سلیم نے ایک نظر بشیرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، تاہم سلیم کو خاموش پا کر بڑی مشکل سے یہ چند الفاظ کہے، مجھے نیند آ رہی ہے، اور پھر اس کا سر بے قابو ہو کر بائیں جانب ڈھلک گیا۔